الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام کفضل اللہ تعالی علی خلقہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن کو کتاب دی وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، یہی کامیاب ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو اس کتاب کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، یعنی ایمان نہیں لایا، وہ خسارے میں ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت، یعنی قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر اس طرح ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی خود فضیلت ہے مخلوق پر، یعنی مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کتنی فضیلت والے ہیں، کوئی اندازہ، کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر اس طرح ہے۔ وہ انسان کے اپنے بنائے ہیں، ہر روز وہ بدلتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام وہ ہر لحاظ سے اونچا ہے کہ صرف اس کی تلاوت وہ خود باعث ثواب و برکت ہے، اس کے مفہوم کو پڑھنا سمجھنا خود ثواب ہے، اور ضرورت کے لحاظ سے اس پر عمل کرنا بڑی کامیابی ہے۔ تو فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ پیچھے واقعہ چلا آ رہا ہے اہل کتاب کا، اس میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ اور بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں پر ایمان لایا تھا، اپنے دور میں اپنے پیغمبر پر ایمان لایا۔ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو انہوں نے پھر قرآن مجید کتاب کی تلاوت شروع کی، اس میں غور و فکر کیا، انہیں حقیقت سمجھ میں آئی، اور ان کی کتابوں میں بھی نبی آخر الزمان کی بشارتیں موجود تھیں۔ جب ان علامات اور بشارت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، ایمان لائے، قرآن مجید کتاب کی تلاوت کی، خوب اس کا حق ادا کیا، یعنی اس کے مضامین اور مفاہیم کو سمجھا اور اس پر عمل بھی کیا، یہی کامیاب ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس کے ساتھ اس کی یہ فضیلت ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی خود حفاظت کرتے ہیں۔ یہ فضیلت اس آخری کتاب کی ہی ہے۔ پہلی جو آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی تھیں
ان کتابوں کی یہ فضیلت نہیں ہے۔ وہ بے شک آسمانی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل وغیرہ صحیفے، لیکن ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں لیا تھا۔ یہ صرف آخری کتاب قرآن مجید کی یہ فضیلت ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ اور پھر ہر دور میں اس کتاب کے پڑھنے والے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں رہے ہیں، صرف تلاوت کرنے کے لحاظ سے بھی، مزید اس کے مطلب اور مفہوم تفسیر سمجھنے کے لحاظ سے بھی ہر دور میں ایک معقول تعداد رہی ہے۔ بھلے ان لوگوں کی کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا ہو یا نہ ہو، ہر دور میں ایک دور ایسا تھا کہ خیر القرون کے دور میں باقاعدہ انعام مقرر تھے کہ جس کے صوبے میں زیادہ حافظ بنیں گے سالانہ تو اس گورنر کو انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا، تو سب سے پہلے نمبر پر آنے والے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ بصرہ کے گورنر تھے اور ایک سال میں ان کے علاقے کے حافظوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ پھر اور بھی ہر طرف ایک ماحول جب حکومتی سطح پر ملتا ہے تو اس کی بات اور ہوتی ہے، اور ایک ماحول اپنے استطاعت کے مطابق بنایا جاتا ہے، اس کی اشاعت کی صورت کچھ اور ہوتی ہے۔ جب اسلام کو تائید اور تقویت پہنچے حکمرانوں کی طرف سے تو اسلام کی اشاعت میں زیادہ اضافہ بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہت سارے دور ایسے گزرے کہ اسلام کو تقویت دینے والے تھے، جیسے خیر القرون ہے، بعد میں بھی ایک دو دور آئے، لیکن اکثر دور ایسے گزرے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی کے دور آئے ہیں۔ لیکن قال اللہ قال رسول کی جو تعلیم کرنے والی جماعت تھی وہ ہر دور میں رہی ہے، اور انہیں یہ پتہ ہوتا ہے خصوصاً ان دوروں میں کہ جن دوروں میں حکومتی سطح پہ اسلام کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، تو سب پڑھنے پڑھانے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی عہدہ نہیں ملے گا، اس سے کوئی فائدہ دنیاوی طور پر اتنا نہیں ہوگا، لیکن وہ اللہ کی کلام کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اس کی فضیلت بہت ہے۔ اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اس لیے ہر گھر، ہر محلے میں، ہر شہر میں کسی نہ کسی بندے کے دل میں، باپ کے دل میں یہ بات اللہ پیدا کرتے رہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، نہیں تو کم از کم ہر مسلمان اتنا تو ضرور سمجھتا ہے کہ بچوں کو ناظرہ قرآن مجید پڑھایا جائے۔ تو فرمایا کہ قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے، جس طریقے سے اس کے مضمون کو، مفہوم کو سمجھنا ایک ضروری کام ہے، ثواب بھی ہے، اور اس کے مطابق پھر زندگی بنانا ایک ضروری حکم ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی صرف اور صرف اس کے الفاظ کی تلاوت کرنا بھی بہت باعث اجر و ثواب ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلامی روپ میں
بعض لوگ یہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جو اسلامی لبادے میں ہوتے ہیں اور اسلام دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ٹی وی پر زیادہ جگہ موقع ملتا ہے۔ ان کے سامنے سر ہلانے والے بھی اور یوں بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی صرف اور صرف تلاوت کرنا مقصود نہیں ہے۔ قرآن کہتا کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مضمون کیا ہے، تفسیر کیا ہے، یہ پڑھنی چاہیے۔ تلاوت کا کیا فائدہ؟ یہ بات تو بڑی مرصع ہے، اس کو ملمس سازی کی گئی ہے کہ تفسیر سمجھنی چاہیے، ترجمہ سمجھنا چاہیے، مفہوم سمجھنا چاہیے، قرآن کہتا کیا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اس میک اپ شدہ جملے کے تحت لوگوں کو وہ قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں کہ تلاوت کا کیا فائدہ جی؟ تلاوت کیوں کرتے ہو؟ قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ عربی کیوں سیکھتے ہو؟ اس کی تفسیر سیکھنی چاہیے، اس کا وہ کرنا چاہیے۔ اب تفسیر تو کوئی سیکھے گا۔ تلاوت قرآن مجید کی مستقل عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم ہے، اور دوسرا حکم ہے اس کے مطلب کو سمجھنا، مفہوم کو اور تفسیر کو سمجھنا۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن تلاوت سے روکنا لوگوں کو کہ محض عربی پڑھنے کا جی کیا فائدہ ہے، اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ محض وضو کا کیا فائدہ ہے؟ نماز خشوع خضوع سے پڑھنی چاہیے، نماز خشوع خضوع سے پڑھنی چاہیے۔ وضو کا کیا فائدہ ہے؟ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز خشوع خضوع سے کیسے ہوگی؟ جب عربی زبان نہیں جانتا، تلاوت کرنا نہیں جانتا، تو اس کا ترجمہ اور مفہوم وہ کیسے جانے گا؟ ضروری ہے کہ پہلے وہ عربی تو جانے، عربی پڑھنا جانے، اس کی تلاوت کرنا جانے۔ اور قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ، کہ آپ جلدی نہ کریں، ہماری وحی پوری ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ سبق یاد کیا کریں۔ اور دوسری جگہ سورہ کاف میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، رتل صیغہ امر ہے، آپ قرآن مجید کو صحیح ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، یہاں تلاوت کا حکم ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو خوبصورت لہجے میں نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے، صرف تلاوت کا حکم ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف لام میم لیس بحرف واحد، الف لام میم کو کوئی شخص ایک حرف نہ سمجھے۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اب یہاں سمجھیں ایک خاص بات ہے، الف لام میم کا کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں، یہاں صرف تلاوت ہی ہو سکتی ہے الف لام میم کی۔ اب وہ تفسیریں ہیں، آپ ساری دیکھیں، حروف مقطعات کے بعد یہ الف لام میم، ہا میم عین سین قاف وغیرہ اس طرح جو سورتوں کے شروع میں آتے ہیں نا، الف لام را، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، الگ الگ حرف۔ ان کا ترجمہ کیا ہے؟ مفسرین آگے لکھتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ، ان حروف مقطعات کا ترجمہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، امت کو نہیں بتایا گیا۔ ان کے ترجمے تو ہوں گے، آپ نے مثال دی ہے لوگوں کو کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف الگ ہیں، پھر ہر ایک پر ثواب ہے، گناہ معاف ہیں۔
ایسے جملے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے جس جملے کا ترجمہ امت کو بتایا ہی نہیں گیا۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک مستقل حکم ہے، اس کو سیکھنا مستقل حکم ہے، اور تجوید کے ساتھ سیکھنا کہ کوئی لفظ صحیح مخرج سے ادا نہ ہو تو بعض دفعہ لحن جلی ہو جاتی ہے۔ لحن جلی اس کو کہتے ہیں کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ لحن خفی ہوتی ہے، چھوٹی غلطی ہوتی ہے۔ چھوٹی غلطی سے مراد ہے مد پوری نہیں کی ہے، غنہ صحیح نہیں کیا ہے، لیکن بڑی غلطی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لفظ بدل گیا۔ آسان مثال ہے قل هو اللہ احد۔ قل 2 نقطوں والا قاف ہے، اس کا ترجمہ ہے اے نبی فرما دیجئے۔ اس کو اگر صحیح ادا نہیں کریں گے تو کل چھوٹا کاف کشمیر والا، اس کا ترجمہ ہے کھانا کھا لیجئے۔ اب کھانا کھا لیجئے، قل آپ فرمائیے، دونوں میں کتنا فرق آیا؟ لفظ جب صحیح ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ صرف جو ہے ترجمہ پڑھنا چاہیے، قرآن کی کیا ضرورت ہے، تلاوت کی کیا ضرورت ہے، تلاوت مقصود بذاتی ہی نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر روز سبق لیتے تھے قرآن مجید کی تلاوت کا، اور جب سورت ختم ہوتی تھی تو دعوت کرتے تھے کہ میری آج سورہ بقرہ ختم ہو گئی، سورہ مزمل ختم ہو گئی، اللہ نے خصوصی فضل فرمایا میری ایک سورت ہو گئی، اس پر وہ دعوت کرتے تھے۔ یہاں تو آج کل دعوتوں کے اور ہی ڈیزائن بن گئے نا کہ پیروی ان کی ہے، تو برتھ ڈے اور فلان ڈے اور یوں ڈے، اور یہ چیز ہے برائے خوشی۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سورت یاد کر لیتے اور پھر وہی آ جاتی تو دوسری سورت کا سبق لیتے تو خوش ہوتے کہ پہلے تو 10 صورتیں یاد تھیں، اللہ کا فضل شامل حال ہوا، نئی صورت نازل ہو گئی، اب ہماری 11 صورتیں ہو گئی ہیں، اضافہ ہوا ہمارے ایمان میں۔ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ جب نبی کی پیاری جماعت کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی، انہیں اور سبق دیا جاتا تو یہ اپنے ایمانوں میں اضافہ محسوس کرتے تھے کہ آج قرآن کی آیت زیادہ یاد ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب صورت نہیں یاد کرنی تو بتانا میری صورت یاد ہو گئی ہے، آج ساتھی جمع ہو جاؤ، دعوت کی جائے گی۔ خوشی کا اظہار قرآن مجید کی تلاوت ختم پر، صورت ختم پر سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل اگر کچھ دن دیر ہو جاتی تو پریشان ہو جاتے کہ وہی نہیں آ رہی، نئی صورت نئی آیت نہیں آ رہی، پریشانی ہو جاتی تھی۔ اور رمضان کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ کچھ خاص ہے۔ ایک تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کی جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اکٹھا نازل ہوا ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید جو اکٹھا نازل ہوا ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے مہینے میں جتنی وحی آ چکی ہوتی تھی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے۔ یہ دور جو حافظ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سناتے ہیں، یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جبرائیل ایک پارہ سناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں ایک وہی سپارہ جبرائیل علیہ السلام کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آپ کا آخری رمضان تھا، جس کے بعد دوسرا رمضان آپ کو دنیا میں نصیب نہیں ہوا،
تو اس رمضان میں آپ نے جبرائیل کے ساتھ قرآن مجید کا 2 مرتبہ ختم کیا، آپس میں دور کیا، پکا کیا۔ صحابہ ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، وہ بھی سنتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت سیکھنا، اس کو ہر روز کرنا، یہ قرآن کا حق ہے ہم پر، لیکن زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا قرآن مجید کی، یہ رمضان کا حق ہے قرآن کے ساتھ، اور اس کو تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہیے۔ ایک پارہ، ایک قاعدہ، ایک پارہ کا آپ قاری صاحب سے پڑھیں گے، پورا قرآن مجید آ جائے گا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید سیدھا کرنا ہے، صحیح کرنا ہے مخرج کے مطابق، تو آپ لوگوں کے پاس ٹائم کیا ہے؟ میں ان کو کہتا ہوں کہ صبح کی نماز سے لے کر رات کے 10 بجے تک ہمارے پاس ٹائم ہے۔ آپ اپنا ٹائم نکالو کہ آپ دفتر میں بھی 4 گھنٹے 8 گھنٹے آپ نے بیٹھنا ہے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، اور ایک قاعدہ، پھر اس کے بعد ایک پارہ قاری صاحب پڑھاتے ہیں، اس کے بعد ماشاءاللہ آپ کو خود روانگی ہو جائے گی، تجوید صحیح ہو جائے گی۔ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور خصوصاً ان اسلامی ملکوں میں تو یہ آپ لوگوں کو بڑی آسانی ہے، ہر جگہ حافظ اور قاری مل جاتے ہیں۔ مسجدوں میں آ کے سیکھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ ٹیوشن بھی لگا لیتے ہیں گھر میں تو بھی مقصد تو پورا ہے، اجر تو پھر بھی ملے گا لیکن کم۔ جیسے مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو ثواب زیادہ ہے، کوئی گھر میں ادھر جماعت بھی کرا لے تو ثواب اس کا اتنا نہیں ہوگا، لیکن نماز فرض ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، ثمرات نہیں نصیب ہوں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت دوستو سیکھنا یہ مسلمان کا حق ہے، اور یہ مکتب ہی قرآن مجید کو صحیح معنی میں سکھا سکتے ہیں۔ یہ سنت ہے نا، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے نا، انہیں طریقہ آتا ہوتا ہے کند ذہن بچے کو کیسے چلانا ہے، ذہین کو کیسے کتنا سبق دینا ہے، جس کی زبان کی لکنت ہے اس کو کیسے چلانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید سیکھنا چاہتا ہے اور اسے مشکل پیش آتی ہے نا، زبان مختلف ہوتی ہے ہر کسی کی، تو اس مشکل کے باوجود وہ قرآن مجید کی تلاوت سیکھتا ہے تو فرمایا کہ اس کو ڈبل ثواب ملے گا، کہ یہ محنت اس کی ہے، مشقت ہے، عطا کرنے والا وہ ہے۔ آپ کی جب محنت اور طلب صادق کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ کہ اس کو بہت شوق ہے، تو پھر وہ سینہ بھی کھول دے گا، لکنت بھی دور کر دیتا ہے۔ لیکن ادھر سے طلب ہونا پہلے ضروری ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ کی طرف سے عزم مصمم پہلے ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام ہر حال میں کرنا ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کریں، دیکھو ہوتا کیسے ہے۔ اسباب بھی مہیا ہو جاتے ہیں جب آپ کا ارادہ پکا ہو، اسباب خیر بھی مہیا ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت ثواب بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، اور شفا بھی ہے۔ انسان کو چاہیے کیا کہ صحت اچھی ہو، بچائے اللہ ہم کو طبیبوں سے، وکیلوں سے، حسینوں کی نگاہوں سے۔ یہ تینوں چیزیں لٹا دیتی ہیں سب کچھ۔ اللہ معاف فرمائے کوئی مقدمہ ہو گیا تو پھر فیساں بھری آؤ تو پھیلا بھری آؤ تو پتہ نہیں کیا کرتے آؤ، عجیب رواج چلا ہے۔ اور اگر کسی کو گندی دوستی لگ گئی تو عزت بھی لٹ گئی، ثواب بھی لٹ گیا، پیسہ بھی چلا گیا، اور ڈاکٹروں کے چکر سے بھی اللہ بچائے۔ بیماری اچھی ہے، تھوڑی بہت ہوتی رہے، اللہ پاک شفا بھی عطا کرتا رہے۔ بیماری ثواب، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی ہو، بہت لمبی نہ ہو کہ ڈاکٹروں کے چکر پڑ جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن شفا بھی ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے جو کتاب نازل کی یہ شفا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ انسان جب اس سے راستہ لیتا ہے تو یہ راستے کا پتہ بتاتی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔
یہ ہمارے ماننے والوں کے لیے تو کتاب مہربان بن کر آئے گی، لیکن جن کے دلوں میں کجی ہوگی ان کے لیے عذاب بن کر آئے گی، خسارہ ہے ان کے لیے۔ ادھر طلب صحیح ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے بہت سے قرآن جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، مخصوص تعداد اللہ کے فرشتوں کی ان پر رحمت بھیج رہی ہوتی ہے، اور کچھ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو مخصوص تعداد فرشتوں کی ان پر لعنت کر رہی ہوتی ہے۔ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی کہ اس اعتراض نکالتے ہیں، فلان کرتے ہیں، کبھی یہ فتویٰ دیتے ہیں۔ وہ ٹیکس جو حکومت کو ادا کرتے ہو وہی کافی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مفتی ہے جس کو اسلام اتنا بھی نہیں پتہ چلا کہ اپنے اوپر تو نافذ کروں، دوسروں کے لیے اسلامی سکالر بنا ہوا ہے۔ کبھی کہتا ہے معراج ثابت ہی نہیں، کبھی کہتا ہے گھر میں بیٹھے رہو، جدھر مرضی ہے امام سپیکر میں اللہ اکبر کہو، تم اس کے پیچھے نیت کر کے گھر میں ہی اپنے بیڈ روم میں ہی اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ ہیں وہ اسلام کے لبادے میں اسلام کے خلاف دشمن کافر۔ جو اسلام پر حملہ کرتا ہے نا تو کافر ہے، ساری دنیا جانتے، کافر کی بات نہیں ماننی ہوتی کہ دشمن ہے۔ لیکن جن کو دنیا اسلامی سکالر کہے اور پھر وہ اس طرح کے فتوے دیں، ہاں جی بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا سکالر ہے، کیا پڑھا لکھا ہے، اس کو کیا آتا ہے؟ انگلش آتی ہے، پڑھا لکھا ہے۔ او بابا قرآن انگلش میں نازل نہیں ہوا، جن کو عربی آتی ہے ان کو تو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، جو ABCD کے ماہر ہیں ان کو تم پڑھا لکھا کہتے ہو۔ کیسا تمہارا ذوق ہے، کس نے تمہاری تربیت کی ہے؟ قرآن جس زبان میں نازل ہوا اس زبان کے پڑھنے والوں کی قدر کرو، اس کے سیکھنے سکھانے والوں کی قدر کرو۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھتا ہے اور پھر جتنی استطاعت ہے وہ قرآن دوسروں کو سکھاتا ہے۔ پرانے زمانے میں کوئی بھی پڑھا لکھا ہوتا تھا، اپنے گھر میں کام کاج بھی کرتا رہتا تھا، محلے کے بچے سبق بھی پڑھتے رہتے تھے۔ قرآن کی خدمت لوگ فرض سمجھتے تھے، اور جیسا ان کو آتا تھا پھر اللہ قبول کرنے والا ہے۔ بعض دفعہ مخارج کی یا تصحیح کی غلطیاں بھی ہوتی تھیں، لیکن جو ان کو آتا تھا وہ آگے پہنچاتے رہے۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الاعمال افضل، نیکیوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی نیکی کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحال والمرتحل، الحال والمرتحل، قرآن پڑھتے رہنا، ختم ہو جائے تو پھر شروع کر دینا، ختم ہو جائے تو پھر شروع کر دینا، سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ سے انسان ہم کلام ہوتا ہے۔ تو قرآن کو سیکھنا، ایک تلاوت کو سیکھنا ایک مستقل عبادت ہے۔ قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مقاصد بیان کیے ہیں، ان چاروں کو الگ الگ بیان فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ہم نے نبی بھیجا، یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، اور لوگوں کے دلوں کو پاکیزہ کرتا ہے، کفر، شرک، ضلالت، گمراہی نکالتا ہے، ایمان سے لوگوں کے دلوں کو منور کرتا ہے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب، اور یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن مجید کتاب کی تعلیم دیتا ہے، یہ تیسرا مقصد ہے۔ والحکمہ، لوگوں کو دانائی، فراست، حکمت، تدبر، تحمل سکھاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ واو ہے، آپ عربی گرامر سمجھیں، اردو میں دیکھیں، ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ زید آیا اور امر آیا، تو زید الگ چیز ہے، واو بتا رہا ہے کہ امر الگ چیز ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہے، زید الگ ہے اور امر الگ ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ،
نبی کی بعثت کا مقصد لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت سکھائے گا. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور لوگوں کے دلوں کو پاک کرے گا. یہ اور کے ساتھ یہ دوسرا کام ہے، تلاوت مستقل کام ہے. ویعلمہم الکتاب، اور لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے گا، اس کے مفہوم، اس کے مضمون، اس کی تفاسیر سمجھائے گا. یہ الگ بات ہے. تو یہ کہنا قرآن کی تلاوت ضروری نہیں ہے، اس کے مفہوم سمجھنا چاہیے، یہ کلمہ کفریہ ہے، قرآن مجید کے مزاج کے خلاف ہے. قرآن نبی کے بعثت کو الگ الگ بیان کر رہا ہے. مطلق قرآن کی تلاوت کی فضیلت الگ، اس کا حکم الگ بیان ہو رہا ہے. تفاسیر اور مضامین ہر کوئی نہیں سیکھ سکتا، لیکن مسلمان کے گھر میں ہر بچے کو قرآن مجید تلاوت کے لحاظ سے سکھانا تو آسان کام ہے، اور ہر کوئی سکھاتا بھی ہے. الا ماشاء اللہ کوئی اس سے محروم ہو. ہر کوئی والد کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کم از کم قرآن مجید کی ناظرہ تلاوت تو کراؤں، لیکن میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اچھے قاری کا انتظام کریں گے تو آپ کے بچے ناظرہ بھی جب کہیں پڑھ رہے ہوں گے نا، تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، تو وہ صحیح تلاوت کر رہے ہوں گے، اس پر آپ کو اجر ملے گا. جو حدیث ہے کہ والدین کو میدان حشر میں تاج پہنایا جائے گا، اس میں شرع میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. شرع میں، تشریع میں. لیکن حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ ہے جو قرآن کی تلاوت سکھاتا ہے بچوں کو، اس میں ناظرہ بھی داخل ہے. فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البست والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ من ضوء الشمس من الدنیا. جس نے اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھائی، بچے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، البسا والداہ تاجا یوم القیامہ، جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھائی، ان والدین کو میدان حشر میں تاج پہنایا جائے گا. ضوءہ من ضوء الشمس، استاذ کی روشنی اتنی ہوگی تم سمجھنے کے لیے، مثال کے طور پہ دنیا کا سورج چمکتا ہوا دیکھ لو، وہ تو اس سے بھی زیادہ کہیں چمکنے والا ہوگا. سمجھانے کے طور پہ دنیا کے سورج کی مثال دی گئی ہے. دوستو ایک سائیڈ میں ان والدین کو اعزاز کے طور پہ لایا جائے گا جماعت کی شکل میں، جنہوں نے اپنے بچوں پہ محنت کی ہے اور انہیں قرآن مجید کی تلاوت سکھائی، انہیں حافظ قرآن بنایا. فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ رتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها. میدان حشر میں جب اہل ایمان کو نوازا جا رہا ہوگا، یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے اقرا وارتق رتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اے حافظ صاحب قرآن مجید کی تلاوت شروع کیجئے، اور یہ جنت کے منازل ہیں، ان کو طے کرتے جائیے. جہاں قرآن مجید کی آخری ایت ختم کرو گے وہاں جنت میں تمہارا مقام ہوگا. اور کوئی مشکل نہیں ہے، بڑے کمزور سے بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں، کمزور تو ہوتے ہی ہیں نا. مسجدوں میں اپنے بچے اگر شور کر لیں تو کہتے ہیں ہاں بچے ہیں کوئی بات نہیں ہے. مسجدوں میں بچوں کو آنا چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں، مسجدوں میں بچوں کو آنا چاہیے. تھوڑا بہت شور مچا لیں خیر ہے، کوئی بات نہیں، اسی طرح تربیت ہوگی.
لیکن اگر مدرسے کے حفظ کے بچے اگر تھوڑا سا شور مچا لیں تو بڑی باتیں آتی ہیں بابو کو، یہ بھی بچے ہیں، یہ بھی اسی پاکستانی قوم کے بچے ہیں، اور یہ ایسی صرف آپ کو الحمد شریف سنا دیں گے کہ آپ سے جب میں پوچھوں گا کہ الحمد شریف سناؤ تو کتنی غلطیاں بھی آ جائیں گی تجوید کے علاوہ۔ یہاں تو برسٹر کو نہیں آتا قل هو اللہ احد، اور مدرسے کے 5 سالہ بچے کو حفظ قرآن مجید آتا ہوتا ہے۔ جی ایمان کی کوالٹی ہے نا۔ حدیث کیا کہتی ہے سمجھنا چاہیے بابو، بلو ایریا والے بابو سمجھو حدیث کیا کہتی ہے۔ فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن الخامس فتہلک۔ اے مسلم، کامیابی کے لیے 4 کاموں میں سے کسی ایک کام کو اختیار کر لے۔ کن عالما، پہلا کام تو یہ ہے کہ عالم بن جاؤ، یہ نہیں بن سکتے ہو متعلما، جتنا سیکھ سکتے ہو اتنا سیکھ لو، یہ بھی نہیں بن سکتے ہو۔ او مستمعا، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی کتاب کی واضح و نصیحت ہو رہی ہو اس کے سننے والے بن جاؤ۔ اگر یہ بھی ڈرتے ہو کہ مولویوں کے لشکر میں پہنچ جائیں گے تو وزیر داخلہ گولیوں کے آرڈر کر دے گا، تو او محبا، ان سچی داڑھی والے حافظ قرآن علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، عالم بن جاؤ یا سیکھنے والے بن جاؤ یا ان کی باتیں سننے والے بن جاؤ، یا کچھ نہیں ان میں سے کر سکتے ہو، ان کی مالی خدمت نہیں کر سکتے ہو، جانی خدمت نہیں کر سکتے ہو، ان سے پیار تو کر سکتے ہو، پیار کرنے والے بن جاؤ، ان 4 میں سے کوئی ایک بن جاؤ۔ یہ اتنی اونچی جماعت ہے علماء کی، حفاظ کی، قراء کی، اولیاء کی، محدثین کی، مفسرین کی، یہ اتنی اونچی جماعت ہے جب بھی کوئی اسلام کے خلاف بات اٹھے گی یہی بوریا نشین اٹھیں گے اور جانوں کا نذرانہ دینا فخر سمجھیں گے کہ ہم نبی کی ناموس پر جانے دے رہے ہیں، ہماری جان اتنی قیمتی نہیں ہے، نبی کی عزت و حرمت بہت اونچی چیز ہے، یہ تو جان دے گئے کامیاب ہو گئے۔ اور جنہوں نے گولیاں چلائیں، جنہوں نے آرڈر دیے، دوستو پوری زندگی مایوسی میں پھرتے رہیں گے، رات کی تنہائیوں میں انہیں لال حویلی میں ڈر لگتا رہے گا، رات کی تاریکیوں میں جب تنہائی میں الگ ہو کے بیٹھیں گے، ان اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لینے والوں پر گولیاں برسانے والے جب تنہائی میں یکسوئی میں بیٹھیں گے، انہیں نفس لوامہ ملامت کرے گا بہت بڑی غلطی ہو گئی، پھر کیا کرو گے؟ یہ جو اللہ والے ہیں جب کبھی بھی اسلام کے خلاف بات ہوتی ہے، یہی بوریا نشین جن کو آپ نے صدقات دیے، خیرات دیے، اور بچے ہوئے ٹکڑے دیے، گوشت بکرے کا گھر رکھ کے ان کو کھالے دی ہیں، یہ آپ کی کھالوں کی رقم پہ پلنے والے، آپ کے صدقات و خیرات آپ کی ہاتھ کی میل پہ پلنے والے، یہ اتنے نمک حلال ہوتے ہیں جب اسلام کے خلاف کوئی بات ہو تو یہی بوریا نشین اٹھتے ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا ہم سارے عاشق رسول ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے ہم سارے عاشق رسول ہیں؟ دیکھو دوستو، جس طریقے سے ایک عام مسلمان کا حق ہے کہ نبی کی حرمت پر بات کرے، اس سے کہیں زیادہ حکومت کا حق ہے، اس سے کہیں زیادہ حکومت کی ذمہ داری ہے
شیخ رشید صاحب تو اپنا بڑا اچھا تعارف کراتے تھے کہ میں شیخ صاحب کا شاگرد ہوں، فلاں ہوں اور اس طرح، اور ہم نے ختم نبوت کے موضوع پر جیلیں بھی کاٹی ہیں اور یوں ہے. لیکن کوئی بھی فیصلہ ہو دوستو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. جب فیصلہ ہو جانے کے بعد، نقصان ہو جانے کے بعد، تو پھر سوائے حسرت اور افسوس کے تو کوئی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ جو دنیا سے چلے گئے ان کو غریق کی رحمت فرمائے، جو موجود ہیں ان کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے جن کی طرف سے زیادتی ہوئی. اور کوئی بھی فیصلہ ہو، بندہ 10,000 کی چیز لینا چاہتا ہے 10 بندوں سے مشورہ کرتا ہے یار، اور جب کسی کو مارنا ہو تو اس کے لیے مشورہ نہیں ہو سکتا. اب سارے کہہ رہے ہیں، اسمبلیوں میں بھی، باہر اسمبلیوں میں بھی، دانشور بھی، اینکر بھی، زید عمر، سب بڑی غلطی ہوئی، بڑا افسوس ہوا، بہت بڑی غلطی ہوئی. تو ایسی غلطی دوبارہ نہ دہرائی جائے. حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو اللہ رسول کے نام لے رہے ہیں شکر کرو، یہ تو لے رہے ہیں نا. اور وہ آدمی اتنا ہٹ درم ہے کہ اپنی ضد کے اوپر، فرانس کا صدر، اور یہ ایسا بائی چانس اس سے یہ لفظ نہیں نکلا ہے، پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے پلاننگ کے ساتھ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں. اور یہ جو مسلمانوں کو دکھ دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کرنے کے بارے میں یوں جو باتیں کرتے ہیں، یہ ایسا اچانک لفظ ان سے منہ سے نہیں نکلا، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ وہ مسلمانوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں. اور مسلمان انتشار کا شکار ہیں. دیکھو نا شیخ ازہر نے کتنا پیارا جواب دیا تھا. مصر کے جامعۃ الازہر کے شیخ، اتفاق سے اس کا نام بھی طیب ہے، اس نے کہا جب تم ہمارے نبی کی بے ادبی کرو گے تو پھر ہم سے ادب کی توقع نہ رکھو. جب تم ہمارے نبی کا احترام نہیں کرو گے اور پھر ہمارے ملکوں میں آ کے احترام کے بھی خواہش مند ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. سب عرب نے اس کی تائید کی. یہ تو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا کہ کوئی ایک جماعت اس کے لیے اٹھ کر اعلان کرتی. یہ تو حکومتی سطح پر اعلان ہوتا کہ سارے لوگ احتجاج کے لیے نکلیں. قیادت ہمارا وزیر اعظم کرے گا، ہمارا وزیر داخلہ کرے گا. یہ سارے بڑے محبان وطن بھی ہیں، محبان رسول بھی ہیں، سب نکلو. اصل تو سب کی ذمہ داری ہے، اور سب سے زیادہ ذمہ داری تو پھر حکومت کی ہوتی ہے. دیکھو نا جی، نبی کی گستاخی جب کی تھی، وہ جو غار کھود رہے تھے تو نور الدین زنگی بادشاہ تھا. اللہ نے بہرحال ایک نظام ہے، ان کی اپنی کوالٹی ہے. خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی نور الدین زنگی کو، اور وہ نکلے، اور بہرحال وہ جو نیچے سے کھدائی کر رہے تھے وہ پکڑے گئے. ان کو سزا دی نور الدین زنگی نے. یعنی بادشاہ کا کام، مسلمان بادشاہ کا کام ہے کہ اسلام کے شعائر کے خلاف جب کوئی بات ہو تو اس کے اوپر مکمل سد باب کے لیے نظام کرنا چاہیے. صرف ایک آدھ دفعہ بات کر دینے سے کافی نہیں ہوتی. 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک عادل بادشاہ، نمبر 2 افطاری کے ٹائم پر روزے دار کی، اور نمبر 3 مظلوم کی بد دعا. اب مظلوم کس کو کہیں؟ مظلوم نے اگر بد دعا کر دی ہو، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی. نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی. رہا تو نام حسین ہے جسے یاد رکھتی ہے کربلا. نام تو عزت کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا گیا، ان بادشاہوں کا تو نہیں لیا گیا. وہ بھی مسلمان بادشاہ تھے. تو یہاں بھی سوچنا چاہیے کہ بات کون سی ہے، کوئی اپنے اقتدار کے لیے کس کام کے لیے ہو رہی ہے. سب کو جب اجتماعی طور پر کام کرنا ہوگا تو فائدہ ہوتا ہے. اور ایک اصول ہے، امر بالمعروف کے لیے قوت اجتماعیہ ضروری نہیں ہے، لیکن نہی عن المنکر کے لیے قوت اجتماعیہ ضروری ہوتی ہے. جب ایک کافر ملک کے منکر کو آپ نے روکنا ہے تو قوت اجتماعیہ ضروری ہے. اس میں آپس میں بھی اتفاق ضروری ہے، تمام عالم اسلام کا بھی آپس میں اتفاق ضروری ہے. اور ایک نقطہ ان کو دے دیں کہ بس آپ جب یہ توہین کریں گے تو ہمارے راستے جدا، تمہارے راستے جدا. بس یہاں تو یہی ہوتا ہے.
یا دنیاوی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے یا اللہ رسول کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو مظلوم کی بد دعا رد نہیں ہوتی، عادل بادشاہ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور افطاری کے ٹائم جو شخص افطاری کر رہا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، وہ روزہ رکھے، اس نے جو دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا۔ آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے دوستو کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت سکھانے کا اہتمام کریں۔ یہی تلاوت دنیا آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا